السلام علیکم۔ تو بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں الطاف سہالی کی لکھی ہوئی نظم تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ آج ہم اس کا آخری کا پورشن پڑھتے ہیں۔ تو اشعار ہیں: جو مغرب سے آئے نہ مالے تجارت، تو مر جائیں بھوکے وہاں اہل حرفت۔ ہو تجار پر بند راہ معیشت، دکانوں میں ڈھونڈے نہ پائیں بذات۔ پرائے سہارے ہیں بے پارواں سب، تفیلی ہیں سیٹھ اور تجار وہاں سب۔ تو یہاں پہ الطاف حسین حالی جو ہے ایک سماج کی وہ تصویر کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری ساتھ تصویر کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ایک سماج میں تعلیم کی قدر قیمت نہ ہو تو وہ کیسے انحصار رہتے ہیں دوسروں پہ، کیسے وہ ڈپینڈ رہتے ہیں دوسروں پہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے، ہر ایک معمولی چیز کے لیے۔ یعنی ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، معمولی چیز کے لیے وہ دوسروں پہ ڈپینڈ رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات ہوئی ہے مشرق کی، جو مشرق میں ہے وہ مغرب پہ ڈپینڈ ہے زیادہ تر۔ کچھ بھی ہوتا ہے مشرق میں تو ان کی نظریں جو ہیں وہ مغرب پہ لگی ہوتی ہیں، یعنی ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیم کو صحیح سے استعمال نہیں کیا، اس کو صحیح سے یوٹیلائز نہیں کیا۔ تو اس جو یہ اشعار ہیں، اس میں یہ جو بند ہے، اس میں الطاف حسین حالی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مغرب سے یہ ساری چیزیں ہمیں دستیاب نہ ہوں تو کیا کریں گے اہل حرفت، یعنی کاریگر لوگ جو ہیں وہ تو بھوکے مر جائیں گے، یا تجارت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا معیشت، ان کا کاروبار جو ہے وہ سارا بند ہو جائے گا۔ چاہے کتنا بھی کچھ وہ دکانوں میں ڈھونڈیں گے سامان وغیرہ، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یعنی ہم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہے یہ بیپار لوگ جو ہیں یہ پرائے سہارے، یعنی پرائے دوسروں کے سہارے جی رہے ہیں، ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تفیلی مطلب ہوتا ہے جو دوسروں کی بدولت گزارا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں دوسروں کی بدولت ان کی زندگی گزر رہی ہے، ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اور وجہ یہی ہے کہ تعلیم۔ اگلا بند ہے: یہ ہیں ترک تعلیم کی سب سزائیں، وہ کاش اب بھی غفلت سے باز اپنی آئیں۔ مبادا رہے عافیت پھر نہ پائیں، کہ ہیں بے پناہ آنے والی بلائیں۔ ہوا بڑھتی جاتی سرے رہ گزر ہے، چراغوں کو فانوس بن اب خطر ہے۔ تو الطاف حسین حالی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو مشکلات ہیں، یہ ساری جو مصیبتیں ہیں، یہ ترک تعلیم ترک کرنے کی سزائیں مل رہی ہیں۔ کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش وہ اب بھی اس غفلت سے باز آئیں، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ راہ عافیت یعنی جو بچاؤ کا راستہ ہے وہ پھر سے وہ نہ پا پائیں، کہ ہیں بے پناہ، نہیں تو بے پناہ یعنی بہت ساری بلائیں ابھی بھی آ کے جکڑ سکتی ہیں، بہت ساری بلائیں آنے والی ہیں اگر وہ وقت پہ اس غفلت سے باز نہ آئیں۔ ہوا بڑھتی جاتی سرے رہ گزرے، اور یہ جو مشکلات ہے یہ ایسے بڑھتی جا رہی ہیں کہ اب چراغوں کو فانوس بن خطر ہے، یعنی جو چراغ ہے ان کو فانوس یعنی ڈال جو ہے ان کے آس پاس ہوتی ہے، اگر وہ ڈال ان کے آس پاس نہ ہو تو وہ خطرے میں ہیں۔ آخری بند ہے: لیے فرد بخشی دورہ کھڑا ہے، ہر ایک فوج کا جائزہ لے رہا ہے۔ جنہیں ماہر اور کرتبی دیکھتا ہے، انہیں بخشتا تیگ و تبل و نوا ہے۔ یہ ہیں بے ہنر یک قلم چھٹتے جاتے، رسالوں سے نام ان کے ہیں کرتے جاتے۔ تو یہاں پہ الطاف حسین حالی نے ایک مثال دے کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ ایک بخشی یعنی جو ایک فوج کا عہدیدار ہوتا ہے، وہ اپنی فوجیوں پہ نگاہ رکھتا ہے کہ کون کیا کرتب دکھاتا ہے، کس میں کیا ہنر ہے، تو ویسے ہی ان کو وہ پھر عطا کرتا ہے، ویسے ان کو وہ بخشتا ہے، یعنی ویسے ان کو وہ چنتا ہے کس کو کس چیز کے لیے چننا ہے۔ تو جہاں پہ وہ کسی میں کوئی ہنر نہیں دیکھتا، اس میں کوئی کرتب دکھانے کی صلاحیت نہیں دیکھتا، تو ان کے نام وہ ان رسالوں سے کاٹ دیتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی یہاں پہ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں الطاف حسین حالی کہ اللہ نے اپنے ہر ایک بندے میں ہنر رکھا ہے، فن رکھا ہے، صلاحیت رکھی ہے، تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیسے یہ
میرا بندہ جو ہے کیسے اپنے فن کا، کیسے اپنے ہنر کا استعمال کرتا ہے، کیسے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کچھ پانے کی۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ کوشش کر رہا ہے، ایک بندہ جدوجہد کر رہا ہے، تو وہ اس کو عطا بھی کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ نظم جو ہے الطاف حسین علی کی لکھی ہوئی تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، یہ اصل میں اس نظم میں ہندوستانی قوم کی تعلیم سے دوری کو انہوں نے موضوع بنایا ہے، اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے اس نظم میں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری ان کی یہ نظم جو ہے مکمل ہو گئی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا پڑھنا ہوگا آگے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔